نہیں دیتا. کوئی حدود اللہ پامال کرنے والے ہزاروں بے نمازی محفلوں کے اندر بیٹھے ہیں، ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا. جمع میں بات کریں گے، وہ بھی آخر میں. جہاد کا تو نام ہی نہیں. کیا اسلام کے اندر صرف نماز فرض ہے؟ باقی کچھ فرض نہیں. اس لیے تو قوم رسوا ہو گئی. اللہ اللہ. یہ ایک رات تاریکی چھائی ہوئی تھی اور مکہ اپنی گھاٹیوں کے ساتھ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. اس دوران حضرت علی جو اس وقت عنوان شباب میں تھے، اپنی لاٹھی کندھے پہ ڈالی اور رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپتے چھپاتے رخت سفر باندھا. اور اس کے بعد آپ رضی اللہ 3 روز تک ان کی امانتوں کی ادائیگی کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے کی تھی، یہ مکے کی جو بات پہلے شروع میں نے کی تھی، ان کو دی. 3 دن مکہ میں رہے. حالانکہ اس وقت اب کتنی زیادہ عمر نہیں تھی، چونکہ بعد میں آ کے یہ معاملات ہوئے. آپ کی اعلانوں میں 13 سال 12 سال 8 سال لکھی جاتی ہے، تو 12 سال اور 24-25 سال ہے. تو یہ ہے بھی ایک ینگ ایج ہے، مگر آپ جسمانی طور پر اس وقت کمزور سے لگتے تھے. ظاہری کی بات میں کر رہا ہوں. تو آپ ان کی امانت حوالی کرنے کے بعد ایک بلا تردد اور بلا خوف جرات مندی کے ساتھ آپ نے سفر ہجرت طے کیا. رات کو سفر کرتے، دن کو کہیں روپوش ہو جاتے، یعنی کفار پیچھے لگے ہوئے تھے. حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ مدینے قریب پہنچ گئے. حال یہ تھا کہ پاؤں مبارک سوج گئے. اچھا، کچھ لوگ یہ کہیں گے حضرت علی کہاں چھپ کے جا سکتے ہیں، وہ تو شیر خدا ہیں. شیر خدا ہیں، اللہ کے بندے اور انسان ہیں. جب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن غار ثور کے اندر دشمن کو ادھر ادھر کرنے کے لیے، ان کی تدبیروں کو زائل کرنے کے لیے رہ سکتے ہیں، تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی خدا نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، پیارے ہیں، مگر امتحانات زندگی سے مبرہ نہیں ہیں. اگر وہ مبرہ ہوتے تو ہم تو کہہ سکتے ہیں پھر ہم جناب وہ تو اپنی کرامتوں سے اور بہادریوں سے مشکل سے گزر گئے، ہم کیسے گزرے ہیں؟ پھر رسوا کہاں سے آتا؟ ان پہ کوئی مشکل ہی نہ آتی. اور دوسری بات ہے کہ ان کو مقام کے اوپر سے خام خواہ نہیں مل گئے تھے، اللہ رسول کی فرما برداری کرنے سے ملے تھے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. پاؤں آپ کے سوجے ہوئے تھے، حتیٰ کہ پھٹ گئے تھے. دن کو چھپ جانا اور رات کو چلنا، سینکڑوں میل کا سفر مکے سے مدینہ کی طرف. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا علم ہوا تو فرمایا علی کو میرے پاس بلاؤ. حضرت علی نے عرض کیا، بتایا گیا لوگوں نے کہ حضور وہ تو اب چلنے کے قابل بھی نہیں، اتنے پاؤں پہ زخم ہے. دیکھیں دین کی خاطر کیا کیا ان لوگوں. آج یہ صرف مال کھانے اور کھلانے والے، محفل کی 10 دیگیں کھا کے چٹ کرنا تو نہیں کہوں گا، اللہ مجھے معاف کرے، مگر اس میں دین کا کام ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانے پینے کا نام ہی دین رکھا ہوا ہے، دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ میں پھر رجوع کرتا ہوں، یہاں چٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم دین کا کام نہیں کرنے گے تو کھائیں گے، تو یہ کھانا کس کھاتے میں جائے گا؟ کہتے ہیں کھانے میں بھی نیت ہونی چاہیے کہ دین کا کام کریں گے. تو بتایا گیا زیادہ چلنے کی وجہ سے پاؤں پہ ورم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے. آپ نے علیہ السلام دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں. اللہ اللہ، اتنی تھکاوٹ، اتنا زخمی، اتنا معاملہ. آپ علیہ السلام جذبہ شفقت سے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ دیکھا تو اتنا پیار آیا. میرے میٹھے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. میرے آقا علیہ السلام، میرے علی کرم اللہ وجہ الکریم، علی ولی اللہ، یہ جو
صحابہ کو کام کرنے کے لیے علی ولی اللہ نعرہ لگاتے ہیں، میں ان منحوسوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے دل سے علی ولی اللہ مانتا ہوں اور خلیفہ تو بلا فاصل نہیں مانتا۔ یہ ڈرامہ، یہ جیسے خادم رضوی فرماتے تھے کہ یہ ہر نماز میں صحابہ کو ظالم گالی دے دیتے، گالی ہے، پہلا خلیفہ انہی کو مانتے ہیں، پہلے وہ تو چوتھے ہیں۔ بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، گلے سے پھر لگایا میرے آقا نے گلے سے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں اپنا لعاب دہن لیا اور حضرت علی کے قدموں پہ، اب یہاں قدموں سے مراد کیا ہے؟ وہ جو زخمی پاؤں تھے میرے آقا لگا رہے، میرے نصیب کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، اگر محنتیں کی ہے مائیں کو مارتے منج کرنے نکی کر کے کٹ بھرے خزانے رب دے جون دل لا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے۔ انعام تو دیکھ کس کے لعاب دہن کس کے ہاتھ سے لگ رہے ہیں اور کس جگہ۔ حضرت علی کرم اللہ کو لگایا تو میرے آقا کا معجزہ دیکھ، اسی وقت سارے زخم کافور ہو گئے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ ایسے ٹھیک ان کی میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں اور اس منظر کو سامنے رکھ کے تخیل کے اندر التجا کر رہا ہوں، مدینے والے آقا قیامت کے دن تیرے اس امتی کے پاؤں میں جوتی، بدن پہ کپڑے، بدعمالیوں کا لباس، خوف کا لباس، فکر گناہوں کے پکڑ کی دامن گیر ہوگی، اس لعاب دہر لگانے کا واسطہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہونے کی صفت کا واسطہ میرے مالک تو نے عطا کی ہے۔ میں نے حضرت علی کا ذکر کیا، پیارے آقا کا ذکر کیا، انہی کے صدقے میرے سارے کرتوت معاف کر دے، اس دن نہ کھول، اور میرے آقا کی شفاعت نصیب کر دے، بے حساب بخش دے۔ بے حساب کہتا ہوں، اتنے گناہ ہیں ہمارے، زہری دل نہیں مانتا، مگر یہ تو ہے کہ تو بڑا کریم ہے، بڑا کریم، بڑا کریم، اپنے حبیب کے صدقے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے اللہ تعالیٰ بے حساب بخشتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ایمان کے لیے، یہ ایمان کے درخشت سورج ہے۔ اس سورج سے بھی بڑھ کر تلواروں اور نیزوں کی جھنکار میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شاہ سوار عمرو بن عبد ود، یہ کتابوں میں عمرو لکھا ہوتا ہے، بعض لوگ عمرو پڑھتے ہیں، مگر یہ لفظ کیا ہے، عمرو بن عبد ود نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی، اسلحے سے وہ مسلح تھا، یعنی جو اس وقت کا اسلحہ تھا وہ اس سے سارا اسلحہ اس نے لیا ہوا تھا، ہتھیار بند ہو کر غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے کہنے لگا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہ دیا، جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، بہت بڑا وہ کڑیل جوان تھا، سب پہ خاموشی تاری۔ بھلا عمر بن عبد الود جیسے شاہ سوار سے، یعنی جنگجو سے، طاقتور بندے سے، وہ چمڑے کے اوپر ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا، چمڑا جیسے جانور کا اتارا جاتا ہے تو وہ کپڑے نما جب وہ بن جاتا، تباغت کرتے، اس کے کھڑا ہوتا، بندے 100 بندہ اس کو کھینچتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، وہ بندہ نہیں ہلتا تھا، اتنا وہ ظاہری طور پر پاورفل تھا۔ تو وہ تو اپنے ایک وار سے کئی بندوں کو، دسیوں کو کام تمام کر، کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے ان فوان شباب میں پہنچا ہوا تھا، اور ایمان اس کی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا۔ اس کے دل میں اللہ رسول سے محبت اور وفا سے جس کا دل لبریز تھا، وہ علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ آپ نے عبد ود کو جواب دیا، میں آ رہا ہوں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے مقابلے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عذرائے شفقت ان کی طرف دیکھا اور ان کی بھری جوانی کو دیکھ کے فرمایا بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ امر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے، لیکن عمر نے پھر دوبارہ مبازرت کی دعوت دی، جنگ کی۔ کوئی مرد میدان آئے مسلمانوں میں سے، کہاں ہے تمہاری جنت؟ وہ یہ تانے دیتے تھے، مر بھی جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، آتے کیوں نہیں ہو؟ جس کے متعلق تمہیں بڑا گمان ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیج سکتے؟ کیا جنت کی خواہش نہیں رکھتے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دوبارہ اٹھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجزن فرمایا، زجرن فرمایا، سمجھانا کے لیے، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ امر ہے۔ یعنی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے یہ کہ ایک وحشی درندہ عرب کا جنگجو ہے، مگر اس کا استہزاء بڑھتا گیا، وہ تانوں پہ تانے دے رہا ہے، اور وہ اکیلا مارکہ کازار میں اترنے لگا اور اپنی تیز تلوار کو لے کر دندنانے لگا، اور یہ رجز وہ پڑھنے لگا، ان سب کو پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ جب میں کرنل مناجس مقام پر کھڑا اور ان کے بہادر بزدل ہو گئے، اس لیے میں ہمیشہ عمدہ تلوار کی جانب لپکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے بہادروں سے لڑتا ہوں۔ شجاعت اور بہادری جواں مردوں میں ہوتی ہے، اور جود و سخا اس کی بہترین خصلت۔ جب عمر بن عبد ود نے دلوں کو دہلا دینے والے کلمات کہے، بڑی بڑی باتیں کی، ایک لحاظ سے سچتا وہ آرام میں تو ایسا تھا، جسمانی پاور، اس کی جنگ جوئی پاور۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بجلی بن کر اٹھے، پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ مجھے اس کے مقابلے کی اجازت دے دیجیے۔ آقا نے پھر یہی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، جانتے ہو امر ہے۔ حضرت علی نے کلن علی اللہ کہا کہ خواہ وہ امر ہی ہو، پھر بھی یہ نوجوان قدم جماتے ہوئے اٹھے۔ حضرت علی نے فرمایا، عرض کیا، کلن علی اللہ، بس اللہ کے لیے دے دیجیے اجازت۔ آپ اٹھے، آقا نے اجازت دے دی تھی، گھوڑے پر سوار ہوئے، عبد ود کے قریب پہنچے، اور آپ نے بھی رجز پڑھے، فرمایا جلدی نہ کر، لا تعجلن فقد اتاک، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے، یعنی لڑنے کی نیت ہے اور بصیرت تو پھر علی کی بصیرت تھی۔ عمر بن عبد ود کو کیا پتا کہ علی نے کیا فرمایا ہے، وہ تو اس نے اپنے عقل کے مطابق سمجھا، اور ادھر سچائی ہے، اور سچائی میں کامیابی اور نجات ہے، اور ایسی نیزے کی اور ایسی تجھے ضرب لگے گی کہ سب یاد رکھیں گے۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ عمر کے گھوڑے کے پاس پہنچے، اور عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ عمر نے حضرت علی کی طرف دیکھا، وہ جو اتنا پھٹ کے منہ پھٹ کے اور بڑی بڑی ڈینگیں اور باتیں کر رہا تھا، حضرت علی نے جب آنکھوں میں جھانکا، یہ ولی اللہ کی آنکھیں تھیں، یہ اللہ کے شیر کی آنکھیں تھیں، تو اس کی آنکھوں کے اندر دہشت آ گئی، ڈر گیا۔ اے جوان تو کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عمر نے کہا، وہ تو میرا بھتیجا ہے، تمہارے بڑے بھائی کہاں ہیں جو عمر میں تو اس سے بڑے ہوں؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا، تو ابھی بچہ ہے، کسی بڑے کو بھیج۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، اے عمر، تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے تو اس کو قبول کرے گا؟ عمر نے سر ہلایا، ہاں کہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ لہٰذا میں تجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی ایمان کی دعوت دیا۔
اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ہاں، عمر ہنسنے لگا، مجھے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا پھر تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں، لڑنے کی، جنگ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا اے بھتیجے، لات کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ان بتوں کو بڑا ان کا نام لیتے تھے ظالم۔ حضرت علی کرم وجہ کریم نے فرمایا لیکن واللہ، مجھے اللہ کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمر کو غصہ آ گیا، اس کی رگیں غصے سے پھول گئیں اور دانت پیسنے لگا۔ اس نے اپنی ہیبت اور عزت کا انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور آگ کے شعلے کی طرح آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے نوجوان سنبھل، اپنے غیظ و غضب ڈھانے کے لیے وہ پوری تیترے اور اپنے زور سے اس نے وہ آگے بڑھا اور اس نے وار کیا۔ پیارے علی نے اس کے وال کو اپنی ڈھال پہ لیا۔ عمر نے اپنی تلوار کے وار سے حضرت علی کی ڈھال کو توڑ دیا، یعنی اتنا زوروار تھا کہ ڈھال ٹوٹ گئی اور تلوار ڈھال کے اندر آ کر پھنس گئی۔ جب وہ کٹی نا تو اس کے اندر پھنس گئی، اور اس وار سے حضرت علی کا سر بھی زخمی ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فوراً اس زخم کو بھی برداشت کیا، اس کے زور کے وار کو بھی برداشت کیا، اور ساتھ ہی آپ نے ریٹرن میں، جواب میں تلوار ماری عبد ود کو، جو اس کے کندھے پر تلوار لگی، اور ایسے لگی، ایسے اس کو کاٹا کہ دو حصوں میں، جیسے لکڑ کو چیر کے ڈال دیا جاتا ہے، دو حصوں میں آپ نے اس کو چیر کے ڈال دیا، اور اس کے گرنے کی لشکر نے، دونوں نے آواز سنی کہ جیسے کوئی کھمبا گرا ہو، ستون گرا ہو، وہ خون میں لت پت پڑا، جہنم کے نظارے کر رہا تھا۔ ہر طرف سے بلند ہوئی آواز، کون سی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، سبحان اللہ، لا فتح الا علی، یعنی علی وہ جوان مرد ہے۔ حضرت علی کامیاب ہو کر واپس آئے اور آپ نے یہ اشعار پڑھ، اللہ اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ یعنی جب اس کو مار دیا، اس نے لوہے کی زرہ، ایک بنیان ہوتی ہے لوہے کی، وہ پہنی ہوئی ہوتی ہے، اکثر یہ لفظ آپ سنتے ہیں، تو وہ بہت قیمتی تھی۔ فرمایا کہ اہل عرب کا بڑا جنگجو تھا، امیر ترین تھا، بڑی قیمتی زرہ اس نے پہنی ہوئی تھی، آگے ہم جنگوں میں کام آتے۔ حضرت علی کرم نے فرمایا مجھے حیا آئی کہ میں اپنے ابن عام کی زرہ اتاروں، یعنی پچھلا جو رشتہ تھا، آپ نے فرمایا وہ تو اللہ رسول کا دشمن تھا، اس لیے اب ہم وہ ہے نا شہادت مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشا، اس کو حضرت علی نے سچ کر دکھایا۔ آپ کے مناقب بڑے کمال کے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مجلس میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک ضعیف البدن آدمی، یعنی کمزور سا نحیف بندہ آ گیا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، پیشانی ابھری ہوئی تھی، فقر و حاجت و افلاس و بھوک کے، یعنی انتہائی غربت کی علامات، انتہا کی بھوک کی علامات، جو ظاہری طور پر غریب کے ساتھ ضرور نہیں، بہرحال بھوکا بھی ہو، لیکن وہ پیٹ سے بھی جب خالی ہو، بھوک کے آثار اس پہ ظاہر تھے۔ جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اس میں بے شمار ٹاکیاں، پیوند لگے ہوئے تھے، چتھڑے لگے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ آپ کے قریب آیا اور آپ رضی اللہ سے ہم نے آ کر بیٹھ کیا۔ اس کے ہونٹ مارے حیا کے کانپ رہے تھے، اتنا غریب ہونے کے باوجود
اس کے اونٹ کیوں کانپ رہے تھے دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے اپنے اوپر ضبط کرنے کے بعد بارگاہ خلافت میں اپنی نحیف آواز کے ساتھ کیا، یا امیر المومنین میں ضرورت مند۔ حیا بھی تھی لیکن واقعی وہ ضرورت مند تھا۔ آج تو بات بات پہ مانگنا جائز سمجھا جا رہا ہے۔ ہاں میں نے اپنی حاجت آپ رضی کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ میری حاجت روائی کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ کا شکریہ ادا کروں، یعنی میں اللہ سے دعا مانگ کے مولا کوئی سبب پیدا فرما دے تو پھر میں آپ کے پاس آیا، اور اگر آپ میری اس نے کہا حاجت پوری کریں گے تو میں اپنے رب کی تعریف حمد کروں گا، نہیں کریں گے تب بھی اپنے رب کی حمد کروں گا، اور آپ کا یعنی آپ کے پاس نہیں پوزیشن ہے تو میں آپ پہ بھی ناراض نہیں ہوں، آپ کا عذر قبول کروں۔ یعنی وہ بھی کوئی کمال کا غریب تھا، یہ ایسے غریب دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ ایک جوڑا کپڑے کیسے پیش کیا جائے، جوڑا لایا گیا، آپ نے وہ جوڑا اس آدمی کو پہنایا، پھر اس آدمی نے کچھ اشعار پڑھے جس کا مفہوم ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے کپڑوں کا ایسا جوڑا پہنایا جس کی خوبیاں بیاں پرانی ہو جائیں گی، لیکن میں آپ کو حسن تعریف کا جوڑا پہناؤں گا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ کو میری حسن تعریف حاصل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزت کی چیز کو حاصل کیا، یعنی میں نے اگر تیری تعریف کی تجھے عزت ملے گی، اور جو کچھ میں نے کہا ہے آپ اس کا بدل نہیں ڈھونڈیں گے۔ اللہ کسی کی تعریف اس کی مدح کے ذکر کو زندہ رکھتی ہے، یعنی بندے کی کہتے ہیں نا بندے کا کردار زندہ رہتا ہے، اس کا ذکر زندہ رہتا ہے۔ جیسے شیر کی آواز میدانوں میں زندہ اور پہاڑوں میں زندہ رہتی ہے، تو کبھی بھی خیر کے کام سے بے رغبت نہ ہونا جس کی بھی تجھے توفیق ملے، کیونکہ ہر بندے کو اس کے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے، یعنی وہ قبر و آخرت کو ماننے والا بندہ۔ جب علی نے ان کے اشعار سنے جن کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا، فرمایا اشرفیاں لے آؤ، چنانچہ 400 دینار لائے گئے، آپ نے اس فقیر کو دے دیا۔ اسباغ نے کہا کہ امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو حلا یعنی جوڑا بھی پہنایا، سونا بھی دے دیا۔ حضرت نے فرمایا ہاں میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ الصلوۃ اس نے فرمایا لوگوں کو ان کے درجات پر اتارو۔ میرے نزدیک اس آدمی کا یہی مرتبہ تھا، یعنی اس کے حسن کلام نے اس بندے کے ضمیر اور دل کی وسعت کو، اس کی اندر جو صلاحیتوں کی عظمت تھی، تو اس کے مطابق آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام فرمایا لوگوں کو ان کے درجات پر اتارو، یعنی جس کا جو درجہ ہو اس کو اس کا درجہ دو، اس کو اس کی عزت دو جس کی جو عزت ہو۔ تو یہاں عزت کیونکہ جب آپ سے کلام ہوا، کلام سے پتہ چلا کہ یہ بندہ، اب اس نے کوئی خاندان نہیں گنوایا، اس کے اندر کی جو صلاحیت تھی اس درجے کی بات ہو۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کچھ صفات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ یہ سلسلہ چلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔